یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی مقتدر شخصیات اور سامعین کرام، مجھے تاثرات بیان کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، اور جب اس مائک سے صدا بلند ہوئی تو میرے کانوں میں سب سے پہلے میرے نام کی آواز آئی، جو میرے شاید فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ میں اس مائک کے سامنے آ سکوں گا، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں تاثرات بیان کروں۔ در حقیقت لفظ تاثر اپنے اندر جو معنی رکھتا ہے وہ کسی چیز کے آنکھوں کے سامنے یا اس کی موجودگی میں کچھ ایسے مشاہدات یا اس کے کانوں پر پڑی ہوئی ایسی اس کی سماعتوں پر آئی ہوئی ایسی صدائیں جس کو اس نے سنی ہے، اس پر اس کا جو تاثر بنتا ہے اس کو تاثر کہتے ہیں۔ ابھی تو حال میں سوائے اس کے کہ 2 نعتیں شریف پڑھی گئی اور وہ نعتیں میں نے سنی ہیں، ان نعتوں پر اگر میرا تاثر، ظاہر ہے کہ نعت پہ کیا تاثر ہوگا، ایک ہی تاثر ہے اس کا، وہ ہے بہت اچھا، اور اشعار کے اندر جس شخصیت سے منسوب وہ کلام ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ اس جہاں کا نور ہے اور ہم سب کے لیے وہ روشنی کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو وہ اعلیٰ ذات اور ستودہ صفات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ اس موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اب جو بینر سامنے لگا ہے، البتہ اس پر جو موضوعات لکھے ہیں اس میں ایک موضوع بہت ہی غضب کا موضوع ہے، اور البتہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہے اور سنی جا سکتی ہے کہ یہاں پر ایک اخبار کا اجرا ہونے جا رہا ہے، اور جس کا نام وہ ہے خبروں کی خبر۔ وہ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اجرا ہوگا اس کا، لیکن یہ عنوان بڑا پیارا ہے کہ خبروں کی خبر۔ اس کے بہت سارے مفہوم اور بہت ساری وجوہات اور بہت سارے مضامین اس عنوان کے تحت لائے جا سکتے ہیں اور بیان کیے جا سکتے ہیں۔ خبروں کی خبر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو خبریں ہیں ان کا خلاصہ ایک خبر کی شکل میں پیش کیا جائے گا، یہ ہے خبروں کی خبر۔ اور دوسرے کہ ان خبروں میں جو باتیں کہی گئی ہے اس کے اوپر تفصیلی ایک نوٹ، جو باتیں کہی گئی اس کا انالائسس، اس کا تجزیہ، یا اس پر نقد، یا اس کے اوپر جو ہے اس کی خوبیاں وہ ذکر کی جائے گی۔ بہرحال یہ نام اپنے اندر ایک ندرت رکھتا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ مولانا محفوظ صاحب یہ ہفت روزہ ہے کیا؟ یہ ابھی آغاز میں کوئی بھی اخبار شروع ہوتا ہے تو وہ ہفت روزہ ہی ہوتا ہے۔ میرے معلومات کے مطابق سوائے ایشیا کے وہ ڈائریکٹ یومیہ شروع ہوا ہے، صحیح ہے نا ہمارے؟ ہاں، البتہ اورنگ آباد ٹائمز بھی شروع میں وہ ہفت روزہ ہی شروع ہوا تھا۔ تو دونوں مثالیں ہمارے پاس میں، جو ایک لخت شروع ہو وہ بھی پنپتا ہے، اور جو ہفت واری یا جو ہے 15 روزہ کوئی اخبار جاری ہونے لگے اس کو بھی اللہ جو ہے ترقی سے نوازتے ہیں، شرط اس کے پیچھے محنت ہے، جستجو ہے، لگن ہے، تڑپ ہے، حوصلہ ہے، قوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اخبار کی عمومیت کے سلسلے میں انتہک جدوجہد ہے، تب جا کے کوئی بھی اخبار چمکتا ہے۔ بہرحال میرے خیال ہے کہ میری اس طرح کی بغیر عنوان کی گفتگو میں شاید 5 منٹ صرف ہو چکے ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ اب اس سے زیادہ میں اور کچھ کہوں۔ البتہ میرے بعد جو آنے والے، اگر ان سے گزارش تاثر کے بیان کرنے کی جائے گی
تو بہت ممکن ہے کہ میرے گفتگو میں ان کا تاثر ضرور بنے گا اور آپ ان کے تاثر